अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हम अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आमीन। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पे न्यू है उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है? तो जी आज की मेरी वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, तो आप भी ये ज़रूर ये टॉपिक को नोट करेंगे अगर आपने नहीं किया तो। जिस तरह जो न्यू न्यू इंकशाफात हो रहे हैं कि जैसे सोनिया की मंगनी हुई तो वैसे ही वसीम ने भी शादी का बेड़ा उठा लिया जी। वो भी कह रहे हैं शादी होने वाली है, ये होने वाला, वो होने वाला है। पहले लोग कह रहे थे आसिया के साथ शादी होने वाली है, जो सिकंदर भाई साहब के बड़े भाई की बीवी थी उनके साथ। और कुछ लोग कह रहे हैं जी इनके शायद सोनिया की और वसीम का ही दोबारा पैचअप हो जाए। जिस तरह के इसने खुला दायर की थी, तो अभी जो वसीम है इसको तलाक नहीं दी। हमारे इस्लाम में खुला का कोई भी मतलब कंसेप्ट नहीं है। इस पे ये भी आया था, हमारे मुफ्तियान का बयान भी आया था कि जजेस अपनी सिर्फ बीवियों को, उनको हक ये है कि वो अपनी बीवियों को तलाक दे सकते, वो लोगों की बीवियों को तलाक नहीं दे सकते। बाकी किस तरह हो सकता है कि इसकी खुला हो गई और वसीम का इसको तलाक देना ज़रूरी था? उसने तो अभी तक साइन ही नहीं किए, तो इसकी तलाक किस तरह हुई है? जिस तरह कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद इनका ही आपस में पैचअप हो जाए। कुछ लोग कह रहे हैं जिस तरह ये बदनाम हो गई है सोनिया, और जिस तरह वॉइसें लीक हुई हैं या जो भी है, तो हो सकता है कि वसीम के साथ ही दोबारा पैचअप हो जाए। क्योंकि वसीम तो खुद इस लड़की को इस जगह पे लेके आने वाला है। क्योंकि शुरू शुरू में सोनिया सिर्फ ब्लॉगिंग किया करती थी, और जिस तरह एक गांव की सीधी सादी बच्चियां होती हैं उस तरीके से वो अपनी एक व्लॉगिंग करती थी, अपना सारा कुछ अपने पहले चैनल उसका इतना नहीं चला हुआ था जब साबरा थी। जब साबरा गई है तो फिर जाहिर है उसने अपने भतीजी भतीजों को दिखाना शुरू कर दिया, अपने अम्मी अब्बू को, और लोगों को भी पता चल गया कि उसका भाई सीधा सा है और यही एक लड़की खुद कफील है, ये जो कमाने वाली और घर की कफालत करती है। तो लोगों ने बड़ा प्यार दिया, उसी वजह से आज तक भी लोग उसी को उतना ही प्यार दे रहे हैं, चाहे जितना मर्जी उसका गंद भी सामने आया, जो कुछ भी हुआ। लेकिन मैं देख के वैसे व्लॉगरों की ना ऑडियंस को हैरान हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए ना, तो ये एक बार जिस बंदे को देखना पसंद करते हैं ना, चाहे जो भी है, तो ये तकरीबन उसको पसंद ही करते रहते हैं, उनकी खामियों के साथ भी। तो ये चीज़ें हैं कि लोगों ने फिर इसको बहुत पसंद किया और शादी हुई इसकी। तो फिर उसके बाद वसीम ने इसको इस जगह पे लेके आया है। आप लोग मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं गलती पे हूँ कि मैं सही बात कर रही हूँ। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है ना कि वसीम उसको लेके आया, अगर इज़्ज़तमंद हस्बैंड होता तो उसको कहता कि बस सीधी सीधी व्लॉगिंग करो, व्लॉगिंग से मैं अपना कारोबार कोई करता हूँ, नौकरी करता हूँ, तुम व्लॉगिंग करो मियाँ बीवी, तुम्हारा घर चलता रहेगा। ज़रूरी नहीं हर बंदा करोड़ों में नहीं है, हर बंदा लाखों में भी नहीं है, हर बंदा हज़ारों में है। जितना भी किसी का है, मैटर ये करता है कि हम कहाँ से कमा रहे हैं। तो यकीन करें बयान सुन के दिल खुश हो जाता है कि हमेशा से हराम का पैसा ही लुटाया जाता है। जो रिज़्क़ हलाल कमाया जाता है ना, उसको बंदा एक बार ना लगाते भी सोचता है कि मैंने ये पैसा कहाँ लगाना है, और मैं वहाँ लगाऊँ जहाँ ये मेरा अल्लाह भी राज़ी हो और मैं ख़ुद भी मुझे तस्कीन मिले। क्योंकि मैंने ये बड़ी मेहनत से पैसा कमाया। तो देखा ना किस तरह ये लोग कमाते हैं और किस तरह उजाड़ते हैं। और ये लोग तमाशबीन ना बने तो लोगों की बेटियां यकीन करें इस तरह गंदी भी ना हो, उन्हें भी पता चले ना हमें कोई देखेगा, ना हम पे पैसा लुटाएगा और ना हमें बेगैरती करे। हर इंसान मेहनत पे आ जाए। लेकिन नहीं, जब किसी भी बंदे को आसानी से मिल जाता है ना, तो वो फिर कहता है कि ठीक है पैसा तो मिल रहा है ना, चाहे नंगे हो रहे हैं चाहे जो भी हो रहे हैं। तो ये बात थी सारी। इसने आहिस्ता आहिस्ता उसको टिकटॉक पे बिठाना शुरू कर दिया। फिर आगे जाहिर है जब बच्चियां लड़कियां, मैं ये नहीं कहूँगी कि मजबूरी से आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, मजबूरी से भी नहीं आना चाहिए, मजबूरी से भी और बड़े मेहनत के तरीके हैं। मैं तो कभी भी इस चीज़ को प्रमोट नहीं करूँगी कि मजबूरी, आपको क्या पता मेरे घर में कितनी मजबूरी होगी। अगर मैं अपने घर की बच्चियों को ये इजाज़त नहीं दूंगी कि कोई बात नहीं है यार, परेशान है हम, तो आप ये काम आप चूज़ कर लो कि हम पैसा तो कमाएं ना, लेकिन अल्लाह ताला माफ़ करे जी, माफ़ करे। मैं कहती मैं कभी किसी को भी ये मशवरा नहीं दूंगी कि आप मजबूरी के लिए आएँ,
کہ مجبوری کے لیے بچیاں یہاں آ جاتی ہیں تو آگے لت پڑتی ہے، بالکل بھی نہیں، مجبوری میں بھی نہ آئیں. اگر آپ آئی ہیں تو آپ کو آگے لت پڑی ہے نا پیسہ کمانے کی، کہ آگے چل کوئی بات نہیں ہے، کسی نے 2 منٹ مذاق کیا، برے کمنٹ کیے تو پیسہ تو مل رہا ہے نا. تو اس بندے نے خود بیوی کو بٹھایا آگے. پھر آپ کو پتہ ہے جب عورتیں کھلم کھلا بیٹھ جاتی ہیں تو پھر آگے عادت پڑتی جاتی ہے. اور پھر ایک بار میں کہتی ہوں پہلا جو ہوتا ہے نا قدم وہ مشکل ہے، اس کے بعد کوئی مشکل ہی نہیں لگتی. تو یہ چیز ہے کہ اس نے خود اس کو گمراہی میں دھکیلا. پھر ایک یہ وقت پھر اس کو مارنا پیٹنا، پیسہ سارا خود اس کی ارننگ اپنے لے لینی، مطلب کہتے ہیں ہینڈ اوور کر لیا کہ اس کو ضرورت کا بھی پیسہ نہ دیا. تو پھر اس طرح پھر لڑکیاں تنگ آتی ہیں اور بھاگتی ہیں، اور وہی کام اس نے کیا. اب اللہ پاک بہتر جانتا ہے جی کہ کیا ہے. تو یہ جو ہاشم کی بیچ میں سٹوری چلی ہے یہ ان کے بینوئی صاحب نے بتائی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ اتنی سونیا پاگل ہوگی کہ اپنے خاندان کا بندہ جو ہے اس کے ہاتھوں وہ بلیک میل ہوگی اور اس کو بیچ میں بروکر بنا کے تو وہ سارا کچھ کرے گی. تو اب باقی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جی. ان کی ویڈیو دیکھ کے ٹاپک نوٹ کرتے ہیں لوگ، بات کرتے ہیں، یا ان کے جس طرح ہاشم نے بیٹھ کے ذلیل کیا، یا اسکندر بھائی صاحب نے بیٹھ کے اپنی بھانجیوں کو ذلیل کیا، سونیا کو ذلیل کیا، اور سونیا نے پرت کے جواب نہیں دیا ہاشم کو. کتنا کچھ اس نے اس کے خلاف بولا ہے، بکا ہے. تو یہ چیزیں پھر تھوڑا سا مشکوک بناتی ہیں بندے کو کہ یہ بندی اپنے ہسبینڈ کو تو گالی گلوچ کر رہی تھی، اپنے ہسبینڈ کو تو ضلالت کے دہنے پہ لے آئی تھی، تو یہ ہاشم کے لیے کس لیے چپ تھی. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کو پھر خود بخود ہی اس جگہ پہ لے آتی ہیں کہ انسان جو ہے نا گمراہ بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے اور ملزم کیا مجرم بھی بن جاتا ہے. ایسی چیز ہے. بالکل. تو کچھ لوگوں نے یہ کمنٹ بھی کیا تھا کہ ہم نے بھی یہ نوٹ کیا کہ جو ان کی بھابھی جان ہے نا اس کو تمیز نہیں ہے اپنے ہسبینڈ سے بات کرنے کی. اس پہ تھوڑی سی بات کریں، ان کو سمجھانا چاہیے نا طریقی ماما. جی بالکل اس چیز پہ بات کرو کہ جس طرح وہ بدتمیزی کے ساتھ بات کرتی تو انہیں نہیں پتا یہ سوشل میڈیا پہ ہیں. تو ان کو کیا سمجھانا چاہیے؟ جو خود اپنے باپ کے ساتھ ایسے بات کرتے ہوں، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ایسے بات کرتے تو کیا سمجھا سکتے ہیں. اور وہ بھی لڑکی کو ایسی ڈھیٹ ہو گئی ہوئی ہے، جب وہ ادھر جانے لگی ہے اپنی ماں کے گھر تو یہ کہتے رہے کہ جرسی پہن لو، سویٹر لے لو، چادر لے لو. اس لڑکی نے نہیں لیے. تو پھر دوبارہ جب کل کی میں ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہ ادھر اس کی خالہ کی طرف دعوت تھی، اور ادھر سے جی دور نہیں ہے نزدیک ہی ہے، 7 منٹ کا سفر ہے. تو لے کے جا رہا تھا اس کا شوہر اسے بائک پہ، اور اس نے کہا چادر لے لو نا، چادر تو ہنسی کہتی لے لوں گی، اور بائک کی طرف چلی گئی. ہاں جی. تو یہ ہوتی ہے بڑوں کی نافرمانی. یہ چیزیں ہیں ساری. تو جو گھر کی اگر بڑی بچیاں وہ کریں گی تو ادھر دوسرا یہ ہوا کہ وہ کھانا کھانے گئے ہیں تو خالہ کا گھر تھا، یہ آپ بھی اور ابو بھی چلے جاتے تالا کر نہیں میں آج ابو کے پاس رہوں گی، میں اور ابو خود بیٹھ کے کریں گے، کھانا بنائیں گے رات کا، اور پھر چائے بنا کے پئیں گے. اور بعد میں ابو بیچارے پتیلی دھو کے چائے بنانے چلے گئے ہیں، اور اس لڑکی نے کیمرہ پکڑا ہے، اپنا موبائل پکڑا، اور یہ کھیتوں میں نکل گئی ہے اور اپنی کھیتوں کی پوری ویڈیو بنا کے. تو آپ مجھے بتائیں کس کو دیکھ کے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں؟ آپ مجھے بتائیں کمنٹ باکس میں کیا ہو رہا ہے. آپ مجھے دیکھتے ہیں کس کی وجہ سے دیکھتے ہیں؟ فاطمہ کی وجہ سے دیکھتے ہیں پورا. اور پھر اتنی شرمندہ ہوئی ہے کہ باپ نے کبھی کہیں چائے بنائی ہے تو پھر اس نے چائے پی بھی ہے، پھر وہ دکھائی نہیں ہے. تو چائے پی لی، اب ہم کھانا بنائیں گے تو تم دونوں جاؤ. شام کا تو ٹائم تھا تو کھانا کھا کے آ جاتے. رات کو کون سا پھر کھانا بننا تھا؟ جب ایک بار سارے کھا کے آ گئے تھے تو کون سا کھانا بننا تھا؟ اور جہاں جاتے آدھے بندے جاتے آدھے نہیں. ہمارے ایسے نہیں ہوتا. ہمارے جب دعوت ہوتی ہے تو پوری فیملی کی دعوت ہوتی ہے. ایسی بات ہے. تو کہتے پتہ نہیں کہاں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے تو صرف دلہا دلہن کی دعوت ہوتی لیکن ان میں رواج ہے پوری فیملی کی. تو یہ کیا بات ہے کہ آتے ہی دلہا دلہن کو الگ کر دیا کہ چلیں جی پوری فیملی کی ہونی چاہیے. انہیں رہن سہن سکھانا چاہیے کہ کس طرح اپنے بزرگوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کس طرح. تو پھر کہتے ہیں سماویہ کہنے نہیں لگتی، مزمل کہنے نہیں لگتا، وہ چھوٹی ایمن ہے، کیا اس کا نام ہے وہ کہنے نہیں لگتی. تو جہاں کہتے ہیں بڑے میاں چھوٹے میاں بڑے میاں سبحان اللہ، جہاں سونیا کسی کا کہنا نہیں مانتی، جہاں وہ آئے نئی نویلی دلہن آنے والی نہیں کسی کا کہنا مان رہی، تو پھر وہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، گھر کا ماحول ہے. جب یہ تو تڑا کرتے ہیں. اب رنچا کی بھی شادی ہو گئی، اب آگے تو یہ بھی ایک دفعہ میکے والوں کا پیچھا چھوڑ دے، یہاں پہ بچوں کی طرف توجہ دے دے. روز اس کا بھی وہاں جا کے سلامی دینا کوئی اتنی ضروری بس یہ ضروری ہوتا ہے نا. کچھ لڑکیوں کو ہوتی پیچھے کی چاہت ہے اور ان کی مائیں نکلنے بھی نہیں دیتی. تو یہ چیزیں
ہوتے ہیں کہ بچوں کو دیکھو، بچے ساتھ میں یہ بھی کہا جائے اچھا چھترول ہوئی ہے نا اس دن کے، معاویہ نے کہا کہ میں کپڑے دھو رہی ہوں، تو کہہ رہی ہے میں اپنے کپڑے دھو رہی ہوں پوری گلی، ہاں سب نے اپنے اپنے دھو لیا تو میں اپنے خود دھو رہی ہوں، تو مجھے سب کہہ رہے ہیں واشنگ مشین لے لو، تو ہاں وہ بھی لیتی ہوں، جتنی ارننگ ہے واشنگ مشین نہیں لے سکتے۔ اب تو میں کہتی ہوں گاؤں میں ہمارے ادھر لوگ جو بیچارے کرایوں پہ بھی رہ رہے ہیں انہوں نے بھی واشنگ مشینیں رکھی ہوئی ہیں، اور وہ کہتے ہیں ہم دوسروں کے گھروں میں کام کرنے جاتے ہیں نا، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو رات کے چلو آ کے نا تو مشین لگا لی، کپڑے دھو لی، اور بلکہ کوشش کرتے ہیں ساتھ میں اسپنر بھی ہو کہ سوکھ بھی جائیں کپڑے۔ اور یہ اتنے امیر ترین لوگ ہیں، اتنا پیسہ ہے، گاڑی لینی ہے تو آگے وہ بھابھی بھی کہہ رہی ہیں ہاں گاڑی لینی ہے، گاڑی لینی ہے، ہاں جی جہاں سے مرضی آئے گی گاڑی لینی ہے۔ لوگوں کو لالے پڑے ہوئے ہیں روٹی کے، کھانے پینے کے، اور ان لوگوں نے گاڑی لینی ہے، تو واشنگ مشین لینی ہے، ضرورت کی چیزیں وہ نہیں لینی، گاڑی لینی ہے۔ نہیں تو میں اس کا رمشا کو دیکھ رہی تھی، وہ جب بھی آئی ہے کھانا کھا کے آئی ہے تو اس نے امی کے گھر لازمی جانا، امی کے گھر لازمی جانا۔ تو شادی کرتے وقت تمہیں پتا تھا نا کہ 3 بچے ان کی ذمہ داری سنبھالنی ہے، تو تو مزمل میرے پاس میے کو لے کے اڑنا ہے میں نے، مزمل میرے پاس زیادہ نہیں آتا، تو شروع میں تو تمہارے پاس بڑا بہت پیار زیادہ کرتا تھا، سونیا سے زیادہ اس کے ساتھ تمہارے کرتا۔ پاس کیوں نہیں زیادہ آتا؟ ہاں جی یہ چیزیں نوٹ کرنے والی، اور بندہ کیا کرے۔ تو جی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔